الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ وقال رجل مؤمن، اور بول اٹھا ایک مرد مومن، من آل فرعون، فرعون کے خاندان میں سے، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ لے کر آیا تمہارے پاس روشن دلیلیں من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر وہ جھوٹا ہی ہو، فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہو، فَيُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ تم پر آ ہی پڑے گی، ان اللہ لا یہدی، اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہدایت نہیں دیتا، من اس شخص کو، ہوا مسرفن، جو حد سے گزر جانے والا، کذاب، اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین عرب کو اور دیگر جو یہود و نصارہ کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے تو آگے سے وہ مخالفت بھی کرتے تھے اور بیہودہ قسم کے شبہات بھی ذکر کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن اور ملال ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے خاندان کے ایک شخص کا ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جب بھی کسی بھی نبی نے، پیغمبر نے اللہ کے دین کی دعوت دی تو وہ اگرچہ روشن دلیلیں بھی اپنی قوم کے پاس لے کر آیا، پھر بھی قوم نے اس کی مخالفت کی، لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے دعوت اسلام دینے کے اوپر ثابت قدم رہے اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس لیے اگر آپ کی دعوت دینے کے نتیجے میں یہ کفار اور دیگر جو یہود و نصارہ ہیں
کچھ نازیبا کلمات کہتے ہیں یا آپ کے دعوت کا انکار کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں جس طریقے سے دیگر انبیاء نے اپنے مشن کو جاری کیا تھا۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر حق تعالی شانہ نے فرعون کے خاندان کے ایک ایماندار شخص کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ ایماندار شخص کون ہے؟ تو مفسرین نے اس کے اندر کئی اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ ایک قول تو یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد حبیب نجار ہے، لیکن بیشتر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایماندار شخص سے حبیب نجار مراد نہیں ہے، کیونکہ حبیب نجار کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ وہ بھی آبادی سے دور شہر سے باہر کا ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ جو انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی تم پیروی کرو۔ تو بیشتر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایماندار شخص سے مراد حبیب نجار نہیں ہے، وہ تو سورہ یاسین کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہاں پہ وہ حبیب نجار مراد ہے۔ تو اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ حزقیل کہتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک شمعان، ایک شخص ہے جس کا نام تھا شمعان، اور اسی کو بعض مفسرین نے صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ صرف ایماندار شخص کے قوت ایمانیہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ کسی مصلحت کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اور روشن دلیلوں کو دیکھ کر وہ ایمان لے آیا تھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو فرعون کے خاندان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے، یہ حقیقت میں فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے روشن دلائل کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا، لیکن مصلحت کی وجہ سے اس ایمان کو ظاہر نہیں کر رہا تھا، اور اس طریقے سے فرعونیوں کے اندر رہ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر جاری کیا تو اس کا پس منظر بھی میں نے مختصراً پہلے عرض کیا تھا، جو کہ آگے سورہ قصص کے اندر بھی حق تعالی شانہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام باہر نکل آئے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی وہاں پہ فرعونیوں کے قوم کے آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ جو قبطی قوم تھی ان کے ساتھ وہ قبطی آدمی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اس نے دیکھا تو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے اور دیکھا کہ یہ قبطی شخص وہ ناحق ان کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ کر اس کو ایک مکہ رسید کر لیا۔ مکہ جیسے ہی رسید کرنا تھا فقضا علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس اسی مکے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو فرعونیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے قصاص لیں گے، اور یہ فرعون نے اپنے کارندوں کے سامنے قتل کے آرڈر جاری کر دیے، اور جب اس مسلمان ایماندار شخص کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو یہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ فرعونیوں نے تمہارے قتل کے آرڈر جاری کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوت ایمانیہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرعون کو یہ کہا کہ کس بنیاد پر تم ایک ناحق قتل کر رہے ہو؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اپنے جھوٹ کا وبال بھی اس کے اوپر پڑ جائے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو ایک سچے شخص کو ناحق قتل کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور پھر جن چیزوں سے موسیٰ علیہ السلام تمہیں
ڈرا رہا ہے ان میں سے کوئی عذاب تمہارے اوپر واقع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایماندار شخص کا حق تعالی شانہ نے اس 28 نمبر آیت کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدیقین جو ہے وہ چند آدمی ہے، صدیقین، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انبیاء کے بعد جن صدیقین کا درجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ صدیقین چند ہیں، ان میں سے آپ نے فرمایا ہے کہ ایک تو حبیب نجار ہے جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور دوسرا فرعون کے خاندان کا ایماندار شخص ہے جس کے بارے میں آج ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اور تیسرے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے کہ ان سب میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، اور ان کو صدیق ہونے کا لقب بھی اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے دیا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے سب سے پہلے وہ تصدیق کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ان چند صدیقین میں سے ابو بکر صدیق ہیں۔ اب یہاں پہ یکتم ایمانہ، کہ وہ ایماندار شخص مصلحت کی وجہ سے ایمان چھپا رہا تھا، اور پھر اس نے جس وقت ضرورت پڑی تو پھر اپنے ایمانی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرعون کے سامنے بول پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی بارے میں فرما رہے ہیں، یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے، ظاہرین فی الارض، کہ زمین میں تمہارا راج ہے، تم غالب ہو زمین میں، راج ہے تمہارا زمین میں، فمن ینصرنا من بأس اللہ، لیکن اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا، فمن ینصرنا، تو کون ہماری مدد کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر ہم پر آ گیا۔ قال فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا ہوں، الا سبیل الرشاد، مگر بالکل ٹھیک راستے کی طرف۔ یہ فرعون نے جو ہے وہ اپنے قوم کو کہا کہ میں تمہیں جو رائے دے رہا ہوں وہ ٹھیک رائے دے رہا ہوں۔ ٹھیک رائے اس کے گمان کے اندر کیا تھی، اور وہاں پہ اپنے کابینہ کے لوگوں کو وہ کیا سمجھا رہا تھا؟ یہی سمجھا رہا تھا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام مفسد ہیں، اور مفسد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ فرعون کا فلسفہ تھا، اور یہ فلسفہ ہر ظالم جابر حکمران نے اپنے دور کے اندر استعمال کیا ہے۔ جہاں بھی اہل حق نے غلط بات کے خلاف بات کی ہے تو اس کو اپنے راستے کے اندر کانٹا سمجھتے ہوئے حکمرانوں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ آپ لوگ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانی صاحب رحمہ اللہ، جو بڑے پائے کے عالم تھے، جن کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے استاذ محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ کی ایک کتاب ہے نقوش رفتگان، جس میں حضرت لدھیانی کی شہادت کے بعد ہمارے شیخ الاسلام حفظ اللہ نے ایک مضمون لکھا۔ اس میں حضرت لدھیانی کو 100% علماء دیوبند کا ترجمان قرار دیا تھا، اور واقعی
ہمارے یہ استاذ حضرت دودیانی شہید رحمہ اللہ بہت عظیم انسان تھے، بہت ہی عظیم انسان تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے جو اجل خلفاء میں سے ایک ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ تھے، ان سے یہ باقاعدہ بیعت تھے، انہوں نے خلافت دی تھی۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے بھی ان کو خلافت دی تھی، اور یہ بڑے پائے کے عالم تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنے دور کے اندر ہر باطل کے خلاف زبانی اور تحریری جہاد کو جاری رکھا تھا۔ ان کی 2 کتابیں جو ہے وہ عوام کے اندر اور خواص کے اندر بہت ہی انہوں نے قبولیت حاصل کی ہے۔ ایک اختلاف امت اور صراط مستقیم، یہ بڑے پائے کی کتاب ہے، بڑی جاندار کتاب ہے، اور دوسری کتاب شیعہ سنی اختلافات اور صراط مستقیم، یہ 2 کتابیں بہت زبردست کتابیں ہیں، اس لیے آپ لوگ جو ہے نا یہ خرید لو۔ اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے تحریر کے میدان میں کس قدر جو ہے نا باطل فرقوں کے خلاف کام کیا ہے، اور پھر زبانی جو ہے خاص طور پر ان کا جو مشن تھا قادیانیت کے خلاف تھا۔ وہاں پہ کراچی کے اندر گرو مندر کے اندر ختم نبوت کی ایک مسجد ہے باب الرحمت کے نام سے، وہاں پہ بھی حضرت فارغ اوقات میں بیٹھتے تھے، وقت دیتے تھے، اور مختلف ان کے لیکچر ہوتے تھے، اور بنوری ٹاؤن کے اندر بہت جید قسم کے مدرس تھے۔ تو انہوں نے اپنے دور کے اندر اہل باطل کے خلاف جب کام کیا تو حکمرانوں نے ان کو اپنے راستے کے اندر ایک کانٹا سمجھا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ تو شہید ہو گئے، لیکن جنہوں نے ان کے شہادت اور ان کو غلط انداز سے مارنے کی کوشش کی وہ آخرت کے اندر بھی تباہ ہوں گے، اور یہاں دنیا کے اندر بھی وہ تباہ ہوئے۔ اس طریقے سے ماضی کے جتنے بھی حکمرانوں کو آپ لوگ دیکھ لو، میں اب نام نہیں لیتا، بہت سے ایسے حکمران جو ابھی نشان عبرت بنے ہوئے ہیں، ان سب نے علماء حق کو شہید کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جو رجل مومن تھا اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ جو تمہاری سلطنت ہے اور جس کی وجہ سے تم اپنی مملکت میں غالب ہو، اللہ کے اس عذاب سے تمہیں پھر کون بچائے گا اگر تمہارے اوپر آ جائے اور تم ناانصافی کر لو۔ ظالم کو اللہ تبارک و تعالی نہیں چھوڑتا۔ یہ ظلم جو ہے نا وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمارے دیوبند کے بہت بڑے عالم اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اندرا گاندھی نے ہندوؤں کو ایک وصیت کی کہ اگر تم پورے ہندوستان کے اوپر حکمرانی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حکمرانی رہے اور کسی کی حکمرانی نہ آئے، تو حضرت عمر فاروق کے انصاف کو نافذ کرو، ظلم کو چھوڑ دو۔ جس ظالم حکمران نے ظلم شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قطعاً اس کو کوئی مہلت نہیں دی ہے۔ اور ہمارے ظالم حکمران کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے جو مساجد ہیں وہاں سے آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ناعاقبت اندیشوں نے اور کفر کے ایجنٹوں نے مساجد کے اوپر حملہ کر کے مساجد کو مسمار تک کر دیا۔ آج وہ نشان عبرت بنے ہوئے ہیں، نہ ان کی روح نکل رہی ہے اور نہ ان کو کوئی صحت سے اللہ تبارک و تعالی صحت کی نعمت سے نواز رہے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے نشان عبرت ہیں جو اس وقت اپنی فرعونیت دکھا کر مساجد کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس مسلمان شخص کا ان کی بات ذکر فرمائی ہے کہ جو اپنی قوم کو نصیحت کر رہا تھا کہ اگر تم ظلم کرو گے تو پھر اسی عذاب کے اندر گرفتار ہوگے جس کی دھمکی تمہیں موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا، یا قوم،
اے میری قوم انی اخاف علیکم مجھے ڈر ہے تم پر مثل یوم الاحزاب ویسا ہی جیسے بہت سے گروہوں کے اوپر آ چکا ہے مثل دأب قوم نوح اور تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جیسا نوح علیہ السلام کے قوم کا ہوا وعاد وثمود اور قوم عاد اور ثمود کا ہوا والذین من بعدہم اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا وما اللہ یرید ظلما للعباد اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم انی اخاف علیکم یوم التناد مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے یوم التناد جس میں چیخ پکار مچی ہوگی یہ قیامت کا ایک نام یوم التناد ہے قیامت کا ہم سب تو آخرت میں جو دن ہوگا اس کو قیامت کہتے ہیں قیامت اس کے لیے کل بھی ایک لفظ آیا تھا یوم الآزفہ اور آج جو ہے دوسرا نام اس کے لیے آیا یوم التناد یہ تناد جو ہے اس کو کیوں کہتے ہیں تناد کا معنی ہے شور مچانا آوازیں آنا مختلف قسم کی آوازیں آئیں گی یہاں پہ اس کی وجہ جو ہے مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ سب سے پہلے جو آواز آئے گی وہ سور کے اندر پھونکنے کی اسرافیل کے سور کے اندر پھونکنے کی صورت میں ہوگی اور سور میں پھونکنے کی وجہ سے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے جتنے بھی لوگ ہوں گے زندہ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم ینادی المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق اور ایک جو ہے وہ آواز اور شور یوم الحساب کے لیے ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ آواز ہوگی کہ حساب شروع ہو گیا تیار ہو جاؤ حساب شروع ہو گیا تو اس وقت جو ہے نا وہ ایک آواز ہوگی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم اور ایک جو ہے نا وہ آواز اہل جنت کی دوزخیوں کے لیے ہوگی اور دوزخیوں کی اہل جنت کے لیے ہوگی اور ایک آواز جو ہے وہ اعراف کے لیے ہوگی جنتی جو ہے نا وہ جنتی کیا کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا اہل جنت دوزخیوں کو آواز دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمتیں عطا فرما دی ہیں اور پھر ایک آواز جو ہے وہ دوزخی یہ جنت والوں کو دیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ پانی مانگے گے اہل جنت سے یہ پیاس بہت سخت لگے گی دوزخیوں کو اہل جنت سے آواز چیخ و پکار کے ذریعے سے ان سے پانی مانگیں گے ایک آواز یہ ہوگی اور ایک آواز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ ہوگی کہ جب یہ جو موت ابھی ہمیں دنیا کے اندر آتی ہے نا جس کی وجہ سے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہاں قیامت کے دن پھر حق تعالی شانہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی آواز لگائیں گے کہ آ کے موت کو دیکھ لو جو دنیا میں تمہیں آتی تھی دمبے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا اور پھر سب اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان اس کو رکھ کے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا پھر حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے لیے اندر رہے گا اور اس کو کوئی موت نہیں آئے گی زندہ ہی رہے گا اور جو جہنم کے اندر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہوگا اسے کوئی موت نہیں آئے گی یہ کئی آواز آئیں گے کئی آواز چیخ و پکار تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یوم التناد یہ جو رجل مومن تھا ایماندار شخص تھا اس نے کہا یا قوم اے میری قوم انی اخاف علیکم مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے یوم التناد جس دن شور چیخ و پکار مچی ہوگی یوم تولون
مدبرین، جس دن تم بھاگو گے، مدبرین پیٹ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، کوئی نہیں تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ بھٹکا دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آتا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے، راہ راست سے وہ بھٹک جائے، پوری دنیا جو ہے وہ زور لگا لے اور پوری دنیا مل جائے کہ راہ راست کے اوپر اس کو لے آئیں، اس کو کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوت کو بتا رہے ہیں کہ اس قدر اللہ کے پاس قوت ہے کہ یہ جو تم عاجز لوگوں کو پکارتے ہو اور ان سے تم دب جاتے ہو، ان کے اندر کچھ قوت نہیں ہے، اللہ کی ایسی مضبوط قوت ہے کہ جس کو راہ راست سے بھٹکا دے، پھر پوری حکومتیں مل کر اس کو راہ راست پر لانا چاہیں وہ نہیں آ سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، روشن دلیلیں، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تم مسلسل شک میں پڑے رہے، مما، ان باتوں سے، جاءکم بہ، جن کو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، حتیٰ اذا ہلک، پھر جب وہ وفات پا گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا، کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے، من ہوا مسرف، جو حد سے گزرے ہوئے ہوں، مرتاب، اور شکی ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو 34 نمبر آیت ہے اس میں بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا انکار بھی کیا گیا، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے کارنامے یاد کر کے تم نے یہ کہا کہ اگر وہ رسول تھے تو اب ان جیسا آدمی پیدا نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح آئندہ بھی کسی پیغمبر کو ماننے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ بات یہ یہودی کہتے تھے، اور منکرین جو ہے نا وہ منکرین رسالت کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ، الذین یجادلون، جو لوگ جھگڑا نکالا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی واضح دلیل میں، بغیر سلطان، بغیر کسی واضح دلیل کے، اتاہم، جو ان کے پاس آ جائے، الذین یجادلون، وہ لوگ جو جھگڑا نکالا کرتے ہیں، فی آیات اللہ بغیر سلطان، اپنے پاس کسی واضح دلیل کے، اتاہم، آنے کے، کوئی واضح دلیل ان کے پاس آ جائے اور پھر بھی اس کے اندر وہ جھگڑا نکالیں، شبہ نکالیں اور اس کے اندر بحث و مباحثہ کریں، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کبر مقتا، قابل نفرت ہے یہ بات، عند اللہ، اللہ کے نزدیک بھی، وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے آئے ہیں، کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی کل قلب متکبر، ہر تکبر کرنے والے شخص کے دل پر، جبار، جابر شخص، ہر جابر تکبر کرنے والے شخص کے دل پر اللہ مہر لگا لیتا ہے۔